बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दरमियान जो खटपट की ख़बरें इतलात हैं, अब उनकी तस्दीक जो है, जिस तरह कल थोड़ी सी तस्दीक हल्के फुल्के अंदाज में फवाद चौधरी साहब ने भी की, और फिर बहुत से सहाफ़ी जो हैं वो भी इस तरह की ख़बरें आपको दे रहे हैं कि जनाब के फड्डा बदस्तूर कायम है, और सलीम साफ़ी साहब तो इसको फड्डा कह रहे हैं। तो मामला जो है वो अभी किसी तरफ लगा नहीं, अगरचे जो कह लें कि जो कंसर्न या जो मुतल्लका महकमे हैं, मैं मुतल्लका महकमों की बात कर रहा हूँ, अब इसके ऊपर आप ख़ुद गौर फरमा लें कि वो महकमे कौन हो सकते हैं। उनसे आने वाली जो इतलात हैं वो कहते हैं कि जी कि बेहतरी की तवक्को करनी चाहिए, और इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। मामला जो हैं वो ठीक होना शुरू हो गए हैं, और जो है मतलब ठीक क्या है, जब पूछा गया कि ठीक क्या है, तो फिर वही है कि जी जनरल साहब ने जो फैसले किए हैं, जो बात हुई है वो कर ली जाए तो बस मामला ठीक है। वज़ीर आज़म को सरेंडर करना पड़ेगा। अब ये एक ज़रा मुश्किल मरहला है कि जी इससे पीछे कौन हटेगा। मुफाहमत नहीं हो सकती। मुफाहमत जो है वो कुछ और चीज़ होती है। मुफाहमत होती है कि जिसको कहते हैं ना कि जी कि विन विन सिचुएशन। विन विन सिचुएशन क्या होती है कि यार कि ये ठीक है, ये हमारे फ़ायदे में भी है और आपके फ़ायदे में भी है। यहाँ पर मामला जो है वो एक तरफ अदारे पूरे का पूरे खड़े हैं कि जनाब के ये काम हमने कह दिया है तो ये हमारे काम में मदाखलत जो है वो कोई नहीं कर सकता, ये एक उनका ख्याल है और वो बड़ी पॉजेसिवनेस उनका है, और वही तर्ज अमल है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं कि मैं जो कहता मैं कहता, उनका भी राइट बनता है कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। तो ये टाई पड़ जाएगी इस तरह से, तो ये विन विन सिचुएशन की सूरत बनती नज़र नहीं आ रही। विन विन सूरत मतलब वो होती है कि अच्छा तुसी आधी बात आपकी मान ली, आधी बात हमारी मान लें। अब चूँकि ये अनाउंस कर चुके हुए हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या DG ASPR चीज़ों को, और वो वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, या तो फिर वज़ीर आज़म साहब को पिस्पाई इख्तियार करनी पड़ेगी, पीछे हटना पड़ेगा, अपने पूरे का पूरा सरेंडर करना पड़ेगा। जिस तरह नोटिफिकेशन हुए हैं उसी तरह उसके ऊपर वो मान जाए कि जी कि हाँ जी जनरल फैज़ साहब को हटाना था, ओके वेरी गुड हटा दिया। अगला आपने मेरी मर्ज़ी मेरा पूछे बगैर नोटिफिकेशन क्यों जारी कर दिया, ये इसको अना का मसला अगर कोई बनाएगा तो विन विन सूरत नहीं निकल सकती। और अभी तक की इतलात ये हैं कि मामला गड़बड़ हैं, मामला ठीक नहीं हुए, और कुछ लोग जो हैं वो सालसी कराने के चक्रों में हैं। रफ़ लासरा साहब भी बता रहे हैं कि शायद फवाद चौधरी साहब, अब फवाद चौधरी साहब का जो स्टेचर है और जो उनका कद काठ है सियासी, वो इस तरह के काम तो चौधरी शुजात साहब के लेवल के लोग करवाया करते थे। और जो फवाद चौधरी साहब, मुझे ये बात ठीक बड़ी मुश्किल, वैसे तो फवाद चौधरी साहब जो हैं वो हैं ज़रा पंचायत वाले आदमी ना, तो फिर वो पूरा उनका फैमिली बैकग्राउंड भी इसी तरह का है। मतलब एक फैमिली में एक बंदा गवर्नर, एक बंदा चीफ जस्टिस और ख़ुद वो मिनिस्टर, तो वो एक है थोड़ा सा वो जो भाव ताव देने वाला ख़ानदान है। तो लेकिन उसके बावजूद ये मामला शायद उनसे बहुत बड़ा है, लेकिन क्या करें, चलें बहरहाल वो अल्लाह करे कि कोई दरमियान में रास्ता निकल आए। आज वज़ीर आज़म साहब ने ये जो खटपट की इतलात हैं, जो फड्डे वाली कैफियत है वो रिज़ॉल्व नहीं हो रही। ये पाकिस्तान के 2-3 बाखबर सहाफ़ी जो हैं उनके आप गुफ्तगू सुने, जो उन्होंने मुख्तलिफ व्लॉग्स किए और बातें आप तक पहुँचाई, वहाँ से भी तासर निकलता है। आज वज़ीर आज़म साहब के मुँह से एक बात बग़ैर किसी सियाको सबाक के निकली है, और वो इस बात की तरफ इशारा है कि जो उनको मशवरे दिए जा रहे हैं, जिनकी इतलात सामने आ रही हैं। मैं आपको एक बात गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब इस तरह की एक बहरानी कैफियत हो और किसी तरफ से कोई बात, सही बात क्या है, सही इन्फॉर्मेशन पास ना की जा रही हो, तो फिर क्यास जो है वो बढ़ता है, और फिर लोग जो हैं वो बात बात की बातें करना शुरू करते हैं। अफवाह साज फैक्ट्रियाँ ऑन हो जाती हैं। एक अफवाह इस वक्त बड़ी सरगर्म है कि जी के ये बात जिन्होंने मेरे साथ शेयर की है वो ख़ुद इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, और वो कह रहे हैं कि नहीं मुझे ये बात ठीक नहीं लग रही, लेकिन चूँकि ये बात मार्केट में फैल रही है, ये मुसद्दका ख़बर नहीं है। मैं पहले क्लियर कर दूं आपको, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो लोग जो दिल में आता है, जो उनको लग रहा होता है कि यार यूँ हो सकता है, तो वो उस तरह की बात कर देते हैं, और बात फिर जो है वो ज़्यादा क्यास क्रिएट करती है, ज़्यादा वो फ्यूलिंग करती है, मतलब वो भामड़ और मचांदी है पंजाबी में जिसको कहते हैं। तो वो बात ये चल रही है कि जी के फवाद चौधरी साहब, असद उमर साहब और आज़म स्वाति साहब, ये तीनों वज़ीर आज़म साहब को मशवरा देने के, वज़ीर आज़म साहब असम्बलियाँ तोड़ दो वक्त तो पहले,
یا پھر اگر اسمبلیاں نہیں توڑنی ہیں تو پھر جناب تسی استعفیٰ منگو جنرل باجوہ صاحب کو کہ میری مرضی کے بغیر آپ یہ کرنے والے ہوتے کون ہیں. اچھا اب اس پر اگر آپ غور کریں تو فواد چوہی صاحب تو اس طرح کا مشورہ بالکل نہیں دے سکتے کہ جناب کہ آپ استعفیٰ لیں جناب چیف آف آرمی سٹاف سے. اسد عمر صاحب بھی نہیں بات کر سکتے اس طرح کی، فوجی بیک گراؤنڈ ہے ان کا. اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ تو بڑے میرا مطلب ہے ڈراکل سے آدمی ہیں، وہ تو ان کو کوئی آئی جی بلا کے دبا مار دے تو وہ جناب سانس ان کی دوسری نکلنی، یہ میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں. تو آپ کو پتہ ہے نا وہ جو ان کے ساتھ معاملہ ہوا تھا، وہ ایک پرچہ ہوا تھا، اس کے بعد پائن فلیٹ ہو گئے سی، وہ جو ایک گائے والا، وہ ان کی پیلیوں میں جو گھس گئی تھی گائیں. پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات جو ہے یہ سرے سے درست نہ ہو، جو مجھے بھی لگ رہا ہے کہ اس طرح کی پھر وہ ہے وہ باندھ باندھ کی بولیاں بولنے چھوڑتے ہیں اور افواہ ساز فیکٹریاں آن ہو جاتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ بات اسی طرح ہی ہو، افواہ ہی ہو، لیکن اگر تھوڑا سا بھی 0.1% بھی آپ اس کو مارجن دیتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بات ہو سکتی ہے، تو پھر یہ جنہوں نے یہ عمران خان صاحب کو مشورہ دیا ہے کہ جناب کے اسمبلی توڑنے کا بھی، اور جنہوں نے مشورہ دیا ہے کہ جناب کہ آپ استعفیٰ طلب کر لیں، وہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے سکے نہیں ہیں. یہ بات آپ لکھ لیں، کیونکہ عمران خان دو وجوہات ہو سکتی ہیں. کیوں کہ الیکشن اسمبلیاں توڑ کے عمران خان صاحب نے تاج محل بنا دیا ہے پاکستان میں، یا موٹر ویز کے جال بچھا دیے ہیں، یا پاکستان کا روپیہ جو ہے وہ جناب اس کے $1 پاکستان دا $300 امریکہ دے، یا تو پاکستان کی اکانومی آپ نے اتنی بڑھا دی ہے، اور پائے نا آپ نے تو لوگوں کے منہ سے نوالا چھین لیا ہے، پاپولرٹی آپ کی ہے نہیں، عوامی حمایت آپ کے پاس ہے نہیں، تو کس منہ سے آپ وہ کس منہ سے جاؤ گے کعبے، کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. تو عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑ کے کس کے پاس جائیں گے؟ ابھی تو خیر اگر ٹائم پہ وہ الیکشن کرائیں 2 سال پڑے ہوئے ہیں، شاید کوئی ویسے تو کوئی امید نہیں، گھر دے جمعیاں دے کہتے ہیں نا دند نہیں گنی دے، ان سے کوئی امید نہیں ہے کہ ان سے کوئی اچھا کام ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود کوئی تکا لگ سکتا ہے، کوئی کچھ اس طرح کا وہ چانس بن سکتا ہے. لیکن یہ اسمبلیاں توڑ کے عمران خان صاحب وہ کتے کھانی ہو جائے گی، عمران خان صاحب کی ٹکر ٹوکری ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ جی کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو کہیں کہ جی استعفیٰ دے دیں، آپ کہیں گے تو وہ جناب استعفیٰ دے دیں گے، ماشاءاللہ سبحان اللہ. مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ واقعی یہ مشورہ دے رہے ہیں تو پھر وہ یہ کوئی عمران خان صاحب سے غلطیاں کروانا چاہ رہا ہے، جو کوئی بھی یہ والے ان کو مشورے دے رہا ہے. اول تو وہ دے نہیں سکتے. اچھا دوسری بات یہ آ جائیں کہ عمران خان صاحب نے آج ایک اس طرح کی بات کر دی ہے کہ جو پبلکلی ٹی وی میں بغیر سیاق و سباق کے ہٹ کے کہ وہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا ارادہ جو ہے نا وہ خود کش حملہ کرنے کا ہے. خان صاحب جو ہے نا وہ کوڑا ہے جو بم کو دلتی مارنے والا ہے. ان کی بات سے تو یہی اسیسمنٹ ہو رہی ہے. کس طرح رحمۃ اللہ للعالمین کانفرنس 12 ربیع الاول کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کانفرنس میں وہ مہمان خصوصی تھے، انہوں نے وہاں پہ اعلان کر دیا کہ میں رحمۃ اللہ للعالمین فاؤنڈیشن بنانے جا رہا ہوں اور نوجوانوں کو بتائیں گے کہ اسلام کے اوپر چل کے کیا ہو سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ہماری زندگیوں میں کتنا فرق ہے، ہم کس طرح ان کو فالو کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور نوجوانوں کو پتہ چلے کہ کس طرح جو اسلام وہ پھیلا اور پورے دنیا کے بڑے بڑے اعظموں میں پھیل گیا. تو وہ تربیت تھی اور بغیر سیاق و سباق کے ہٹے انہوں نے بات کر دی. خالد بن ولید ایک بہت بڑے جرنیل تھے، لیکن جو خلیفۃ المسلمین تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو فارغ کر دیا، چوں بھی نہیں کی ایک جرنیل نے. مطلب کہ خان صاحب ہے میرے ہاتھ ویکھو، اے ویکھو یہ بوجھ جو ہے وہ نواز شریف صاحب نہیں اٹھا سکے. تسی کیڑے باغ دی مولی ہو سر، نہ کرنا ہے جی حرکت، پلیز نہ کریں سر، نہ کریں پلیز، نہ کریں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کے اگر کسی کا خیال تھا کہ وہ ایکسٹینشن لے کہ جناب جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ اپنا مطلب وہ ہولڈ نہیں ہوگا، غلط فہمی ہے آپ کی یا کسی کی بھی، اس طرح نہیں ہوتا. پہلی بات یہ ہے کہ آپ 70 سال کی ایک عادت پڑی ہے اداروں کو. میں ایک ڈیموکریٹ آدمی ہوں، میں مطلب وزیر اعظم کو نہیں چاہتا کہ وہ ڈیموکریسی کے نام کے اوپر جو ہے وہ خودکشی کر لیں، یا وہ قانون کی بالادستی کے نام کے اوپر جو ہے وہ کوئی بڑی میرا مطلب ہے کہ لوز بال کھیل جائیں یا دے جائیں. پوائنٹ صرف یہ ہے کہ اگر تو آپ نے کوئی نیک نیتی کے ساتھ کام کیا ہو تو پھر تو سمجھ آتی ہے کہ آپ جناب آپ کا تو کم از کم ضمیر مطمئن ہوگا نا.
لیکن آپ کا نظر آ رہا ہے کہ آپ تو پولیٹیکل مائلیج لینے کے چکروں میں تھے کہ جنرل فیض میرے نال فٹ ہے، میں جناب انی پا دیاں گا، اگلا الیکشن بھی جیجاں گا، اور ادارے کی ڈیمانڈ کچھ یہ ہے کہ ہمیں سیاست میں کچھ نہیں کرنا، ہمارے اپنے بڑے مسائل ہیں، پاکستان کو چیلنج بڑے خوفناک ہیں، ایسٹرن بارڈر، ویسٹرن بارڈر، ٹی ٹی پی سر پکڑ رہی ہے، بلوچ جو ناراض بلوچ ہیں وہ جناب ان کو سرمایہ کاری اور بڑھ رہی ہے، اور دنیا کی طاقتیں پاکستان کے خلاف ہیں، اور پاکستان کے خلاف اگر ہیں تو پاکستان کی فوج کو ٹارگٹ کریں گی اور پاکستان کی سرحدوں کو ٹارگٹ کریں گی، پاکستان کی سلامتی کے اوپر حملہ آور ہوں گی، تو لہٰذا وہ ادارہ جو اس طرح سے سوچ رہا ہے، اب وزیر اعظم صاحب کی اگر تو سوچ کوئی قومی نوعیت کی ہو تو پھر تو سمجھ آتی ہے، اب سوچ یہ ہے کہ فیض حمید ہونا چاہیے، میں جناب کے الیکشن کمیشن کو بھی لگام ڈال لوں، کیونکہ انہوں نے میرا جناب وہ کیس ہے فارن فنڈنگ کیس، اس کا بھی فیصلہ آنا ہے، اور ای وی ایم کے اوپر نہیں مان رہے، تو میں نے یہ سارے کام سیدھے کرنے ہیں، تو ڈیموکریسی کا نام لے کے پھر وہ حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر فاروق کا نام لے کے یہ آپ قوم کو نہ بیچیں پلیز، یہ آپ کا کچھ نہیں جانا، ملک پیچھے چلا جائے گا مزید۔ پھر میرا مطلب ہے پھر بحالیہ جمہوریت کی تحریک میں آپ ٹرک پہ سوار ہو کے نواز شریف کے ساتھ ہلا ہلا کریں گے، تو بہتر نہیں ہے کہ آپ کوئی درمیان کا راستہ نکال لیں سر، اور درمیان کا راستہ کوئی نہیں نکلنا، تانوں پیچھے ہونا پڑنا۔ میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، میری ابھی ایک آدمی سے بات ہوئی، ایک خاص آدمی سے، تو میں نے ان کو کہی کہ یار بات تو اصول کی ہے، وزیر اعظم کا اختیار ہے، انہوں نے کہا کہ یہ طلعت حسین صاحب نے بھی علی بڑی پوائنٹ یہ تھا، سیم انہی کا بھی تھا کہ یار کہ پھر سارے معاملات میں ہونا چاہیے نا، جب آپ کو لسٹ آتی ہے کہ اتنے جو ہیں وہ ریٹائرڈ جرنیل جو ہیں وہ ادھر لگا دیں فارن آفس میں یا سفیر لگا دیں، آپ چپ کر کے لگا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ فلاں کے خلاف پرچے ہونے ہیں، کر دیتے ہیں، فلاں کام یہ کر دیں، ہو جاتا ہے۔ تو پھر جب یہ اپنی واری تھانوں جناب آئین یاد آ رہا ہے، دستور یاد آ رہا ہے، آپ کو آئین اور دستور نہیں یاد آ رہا، آپ کے اندر جو اقتدار کی ہوس ہے وہ زیادہ چڑی ہوتی جا رہی ہے، وہ زیادہ خوفناک ہوتی جا رہی ہے، وہ آپ سے غلطی کروانے جا رہی ہے۔ خان صاحب یہ غلطی نہ کیجئے گا، یہ جو آپ کو مشورے دیے جا رہے ہیں، اور مشورے دیے جا رہے ہیں یا نہیں دیے جا رہے، اس سے ہٹ کے یہ جو آج آپ نے بات کر دی ہے اسلام آباد میں رحمۃ اللہ عالمین کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کہ حضرت عمر فاروق نے خالد بن ولید کو فارغ کر دیا تھا، سر نہ تو آپ حضرت عمر فاروق نعوذ باللہ ہیں، اور نہ نعوذ باللہ قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ حضرت خالد بن ولید ہیں، فار گاڈ سیک۔ ان کے مینٹور دونوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، آقا نامدار تھے، وہ پاک ہستی ہیں، آپ غلط مثالیں نہ دیں، آپ جو ہیں آپ کی نیت تو خیر اللہ جانتا ہے، ہمیں تو عمل ہی نظر آ رہا ہے، تو آپ کی عمل یہ ہیں اور مثالیں آپ پتہ نہیں کیا کیا دیتے ہیں، آپ پاکستان کا بیڑا غرق کر دیں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور جو عمران خان صاحب کے چاہنے والے ہیں اور جو ان کے ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، ان کو سمجھائیں کہ یہ پاکستان کا نقصان کرنے جا رہے ہیں اپنے اقتدار کے چکر میں، اپنے اگلے 5 سال کے چکر میں آپ پاکستان کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔